بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے سید سجاد جیسا ہم کو رہبر چاہیے۔ سنجے مشرا جی جنہیں آپ سماعت کر رہے تھے، آئیے میں بغیر کسی تمہید کے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بے باک خطیب اہل بیت، عمدۃ الذاکرین، اصالِ قابلیت، حجت الاسلام عالی جناب مولانا محمد حسین حسینی صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں، ورونہ افروز ممبر ہوں، اور آج کی اس عظیم اہتمام کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے محمد حسین حسینی صاحب اللہ مظفر نگر۔ آپ تمام لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، ولی الدارین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارکہ وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، یہ سجاد باغ کی یہ سالانہ مجلس عزا کہ جو اپنے آپ میں اپنی مثال آپ ہے، اس سے میں خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں، یہ میرے لیے مقام فخر ہے۔ مگر سب سے بڑا مقام فخر یہ ہے کہ ہم نے آپ سے ملاقات کی تو ذکر حسین کے صدقے میں کی ہے۔ ملاقات تو انسان کر ہی لیتا ہے، مگر وہ ملاقاتیں یادگار نہیں رہتی جو دنیاوی وسیلوں کی بنیاد پر کی جائے۔ کسی محلے میں کر لی، کسی چوراہے پہ کر لی، کسی شادی میں کر لی، کسی پارٹی میں کر لی، کسی تقریب میں کر لی، وہ آدمی کچھ دن یاد رکھتا ہے، پھر کہتا ہے میں آپ سے کہیں ملا ہوں۔ یہ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جس تقریب میں گئے ہیں وہ جن سے منسوب ہے اسے خود ختم ہو جانا ہے۔ نہیں غور کیا، اگر غور کر لیتے تو آخری حسینی تک کی آواز میرے کانوں میں آ جاتی۔ پھر سنیے، آہستہ سے سنیے، اطمینان سے سنیے، کوئی جلدی نہیں ہے، میں آپ کے اوپر خطابت کا بوجھ ڈالنے نہیں آیا ہوں، چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ جہاں آپ کو احساس ہو کہ میری بات میں دم ہے، وہاں اپنی آواز میرے کان تک پہنچائیے گا تاکہ مجھے احساس ہو جائے کہ حسینی شیعوں سے بات کر رہا ہے، شیشے سے بات نہیں کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ بہت آرام سے۔ تو دنیا کے جتنے وسیلے ہوتے ہیں وہ سب کمزور ہوتے ہیں، اسی لیے یاد نہیں رہتے، بھول جاتے ہیں۔ کسی کے بیٹے کی برتھ ڈے میں ملے تھے تو وہ وسیلہ کمزور ہے، کسی کے ولیمے میں ملے تھے تو وہ وسیلہ کمزور ہے، کسی کی شادی میں۔ آخر قبلہ کیا بات ہے کہ ایک مجلس جو 4 سال پہلے خطیب پڑھ کے آیا، نہ اس سے پہلے آیا تھا نہ اس کے بعد، وہ مجلس بھی یاد ہے، وہ خطیب بھی یاد ہے، وہ چہرہ بھی یاد ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیا کے وسیلے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ فرش عزا وہ وسیلہ ہے کہ جہاں حسین ختم ہوا ہے نہ حسین والے ختم ہوں گے۔ نہ حسین ختم ہوا ہے نہ حسین والے ختم ہوں گے۔ میں نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے مشہور زمانہ آیت ہے،
خالق کائنات مالک ارض و سما، ایک قطرے سے پے کر انسانی کو خلق کرنے والا، رحم مادر میں حفاظت کرنے والا، شکم مادر میں رزق پہنچانے والا، ایک گوشت کے لوتھڑے کو حیات انسانی عطا کرنے والے، دریاؤں کو روانی عطا کرنے والا، پہاڑوں کو بلندی عطا کرنے والا، صحراؤں کو دوری عطا کرنے والا، چڑیوں کو چہچہاٹ عطا کرنے والا، ڈالیوں کو لٹک عطا کرنے والا، پھولوں کو مہک عطا کرنے والا، چڑیوں کو چہچہاٹ عطا کرنے والا، دریاؤں کو روانی عطا کرنے والا، ہواؤں کو خنکی عطا کرنے والا، اور ہم سب کو محبت اہل بیت عطا کرنے والا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اللہ اکبر، سوال کرو۔ توجہ سے سنیے گا، یہ خطیب کی خطابت نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ اچھا، قرآن نے سوال کی اجازت دی ہے، سوال کرنے سے روکا نہیں ہے۔ اب پڑھے لکھے ہوئے مجمع بھی اگر یہ جملہ نہیں سننے گا تو پھر کس مجمع کو جا کے میں سناؤں؟ قرآن نے کہا سوال کرو۔ آپ جانتے ہیں ہر ایک انسان سوال کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ تو دیتا ہی نہیں جسے معلوم ہو کہ میں جواب کی طاقت نہیں رکھتا۔ ذرا جاگیے، وہ تو کبھی دیتا ہی نہیں جسے یقین ہو کہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ قرآن نے اجازت دی، سوال کرو، فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ اب ہمیں اجازت مل گئی، قرآن کی طرف سے اتھارٹی ہے کہ سوال کیا جائے، تو پروردگار کیا سب سے کر لیں؟ مظفر نگر کی زبان میں کہوں، بدھن سے کر لیں، جمن سے کر لیں، کلن سے کر لیں، انہوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں ان سے کر لیں، انہوں نے بڑی مجلسیں سنی ہیں ان سے کر لیں۔ فرمایا نہ کتاب پڑھنے والے پہ بھروسہ کرنا، نہ مجلس سننے والے پہ بھروسہ کرنا، پھر سوال کس سے کرو؟ فَاسْأَلُوا، سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی سب کے دروازے پہ نہیں جانا، انہی کے دروازے پہ جانا جو اہل ذکر ہے۔ اما کہاں اہل ذکر کی بات کر رہے ہو؟ اہل کے سامنے بیت لگاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل ذکر کون ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر۔ بھئی سوال کرو، اہل ذکر سے کرو۔ اچھا جی، سوال کی اجازت بھی دے دی، جگہ بھی بتا دی، سب کے دروازے پہ نہیں جانا، انہی کے دروازے پہ جانا جو اہل ذکر ہے۔ اچھا، اب جب آپ نے اجازت بھی دے دی، بندہ بھی بتا دیا کہ اس سے کرنا ہے، تو اس بات کی تو اجازت دے دیں کہ جو ہمارے دل میں آئے وہ سوال کر لیں۔ اب یہاں بھی قید لگائی، ان کنتم لا تعلمون، ان چیزوں کے بارے میں کرنا جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی سوال کریں گے جو علم بڑھانے کے لیے نہیں، سامنے والے کا علم ناپنے کے لیے سوال کریں گے۔ آئے ہائے، تمہارے سننے پہ سلام میرے بھائی، تمہاری سننے پہ سلام، کس انداز سے سن رہے ہو؟ سوال کرنا ہے، اہل ذکر سے سوال کرنا، اور ان چیزوں کے بارے میں کرنا ہے جنہیں آپ نہیں جانتے۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، سجاد باغ کا کہنے کے لیے تو یہ سجاد باغ ہے، مگر یہ سجاد باغ نہیں ہے۔ کہنے کو سجاد باغ ہے مگر یہ سجاد باغ ہے نہیں، یہ پورا پوروانچل بیٹھا ہے، پورا۔ اگر آپ اس میں کہیں تو 50 آدمی اعظم گڑھ کے نکلیں گے، کچھ فیض آباد کے نکلیں گے، تو میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے، اس کا پھیلاؤ بہت دور تک ہے، لہٰذا مجھے مایوسی نہ ہونا چاہیے۔ اگر محلہ خاموش ہو کے سنے تو یہ میری کمی ہے، مگر اگر پورا پوروانچل خاموش ہو جائے تو پھر یہ آپ کے سننے پہ، میری خطابت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا کہ آپ پڑھ کے کیسے گئے۔ آپ کی خاموشی خطابت چھینے گی نہیں، اور آپ کا بولنا سند خطابت نہیں دلائے گا۔ جو میں پڑھ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، اطمینان کے ساتھ بالکل سوال کرو، اہل ذکر سے کرو، ان چیزوں کے بارے میں کرو جن کو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، آج کے دور میں ایک بچہ جو اسکول بھی نہیں گیا، اس نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا، آپ اس سے کہیے بیٹے یہ بتاؤ کہ لکھنؤ سے اعظم گڑھ کی دوری کتنی ہے؟ 1 منٹ رکیے، اتنے کلومیٹر ہے۔ بیٹا کیا تمہاری نسل میں کوئی ڈرائیور تھا جو اتنی جلدی بتا دی؟ ہنسنے لگے گا۔ آپ کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ اب ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں جیو ہے، اور جیو پہ گوگل ہے۔ پہنچ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی زندگی بنا رہا ہے اور یہی زندگی بگاڑ رہا ہے، ہدایت بھی اس سے ہی ہو رہی ہے اور نقصانات بھی اس سے ہی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے کہا کہ جی یہ بتا دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی انسان بھی کسی چیز سے لا علم نہیں ہے، کوئی بھی سوال کیجئے یہ فوراً جواب دے دے گا، اسے خود نہیں پتا کہ جو جواب دے رہا ہے وہ صحیح ہے ہاں شاباش یا غلط ہے۔
سوال کرنا. اب قرآن نے اجازت دے دی سوال کرو. بھائی آج کے زمانے میں یہ آیت جو ہے کہ سوال کرو اس چیز کے بارے میں جسے تم جانتے ہی نہیں, تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جسے انسان نہ جانتا ہو. انسان جانے نہ جانے حضرت گوگل جانتا ہے, آپ اس پہ ڈالیے فوراً بتا دے گا. آپ یہاں بیٹھ کے ڈالیے اس پہ, خدا کی قسم یہاں, کہ یہاں سے کازمین کی دوری کتنی ہے, عراق والے وہ بھی بتائے گا. کربلا کی دوری کتنی ہے وہ بھی بتائے گا, کیونکہ زمانہ ہے. تو اب کس چیز کے بارے میں سوال کریں؟ ہر چیز تو ہمیں معلوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے, اس کا مطلب یہ کہ چاہے جتنی ترقی کر لیں نہ کل جانتے تھے, نہ کل جانتے تھے, نہ آج جانتے ہیں, اور نہ قیامت تک جانتے ہیں. اچھا, ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں آج کے زمانے میں جو ایران کے نیشنل چینل سے درس تفسیر دیتے ہیں, آیت اللہ محسن قراتی. انہوں نے اپنی تفسیر نور میں جب اس آیت پہ پہنچے تو انہوں نے لکھا کہ آج کا زمانہ اتنی ترقی کر گیا کہ یہ کہنا ہی مشکل ہے کہ نہیں جانتے. جو نہیں جانتا وہ بھی کچھ جانتا ہے. مگر انہوں نے لکھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان نہ کل جانتا تھا, نہ آج جانتا ہے, اور نہ قیامت تک جانے گا. ان سے پوچھا گیا وہ کیا, تو انہوں نے دو چیزیں لکھی. کہنے لگے ایک قرآن, دوسرے کربلا. توجہ سنیے گا, میں نے بہت بھاری بحث چھیڑ دی آپ کے چہروں پر بھروسہ کر کے, آپ کی شکلوں کو دیکھ کے میں نے سخت ترین بحث چھیڑی ہے. پھر سنیے, دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا, ایک قرآن, دوسرے کربلا. بھیا اب آپ سنیے, یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن نہیں جانتا؟ ہم تو گلی سے گزرتے ہیں تو ہر محلے میں 5 دارالقرآن کھلے, سائیکل پہ 20 حافظ قرآن ٹہل رہے ہیں. یہ کیوں آئے کہ بچے کو قرآن پڑھانے, یہ کیوں آئے کہ منی کو قرآن پڑھانے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں نہیں جانتا. محسن قراتی نے کہا پڑھانا اور ہے, نہیں پڑھانا اور ہے, سمجھنا اور ہے. چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے, مگر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کربلا نہیں جانتے؟ ہم نے اپنی ماؤں کی آگوش سے کربلا لی ہے, ہم نے کسی مولوی کی زبان سے کربلا نہیں لی, ہمیں شیر مادر سے کربلا ملی ہے. آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا سنو, اگر یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آ جائیں, قرآن سمجھ میں آ جائے تو قرآن نہ رہے, کربلا سمجھ میں آ جائے تو کربلا نہ رہے. اس لیے کہ سمجھ میں وہ چیز آتی ہے جو فکر بشر کے برابر ہو. قرآن بھی معجزہ, کربلا بھی معجزہ, بس فرق اتنا ہے, قرآن نانا کا معجزہ ہے, کربلا نواسے کا معجزہ. نانا کا معجزہ, کربلا, ذرا بولیے قرآن, نہیں سب بولیے قرآن نانا کا معجزہ. میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں, قرآن نہیں سب بولیں بھائی. سجاد باغ کھڑا ہے اتنا بڑا, یہ تو باغ بھی سجاد کے نام کا ہے, اوروں کے نام کا ہوتا تو کٹ جاتا. کیا قرآن, کربلا, اس کا مطلب یہ کہ ضرورت ہے کہ کربلا سمجھی جائے. اب کربلا کیا ہے جی؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب میں جہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں, اللہ جانے مولا وارث ہے کیا ہوگا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا یہ محرم کا فائدہ کیا ہے, مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ارے میں نے کہا بھائی کسی اور سے پوچھ لو. ذیشان صاحب کے پاس چل گئے, انہوں نے کہا انہی سے پوچھو. کہنے لگے محرم کا معجزہ کیا ہے, محرم کیوں. ارے میں نے کہا بھائی معجزہ چھوڑیے, غم کا معاملہ. کہنے لگے معجزہ بتائیے اگر مجمع جاگ رہا ہے. میں نے کہا محرم کا سب سے بڑا معجزہ یہ کہ گنگے بولنے لگتے ہیں. ہائے ذرا جاگیے, زندہ باد حسینیوں, زندہ باد. محرم کا معجزہ کیا ہے؟ نہیں جو خاموش بیٹھا ہے وہ نیت کر لے کہ بالکل نہیں بولنا. پھر سنیے محرم کا معجزہ کیا ہے. میں نے کہا محرم کا معجزہ یہ ہے میرے بھائی کہ گنگے بولنے لگتے ہیں. کہنے لگا ہم نے تو کوئی گنگا بولنے نہیں دیکھا. میں نے کہا اپنی مسجد میں جا کے دیکھ لے, جو ملا پورے سال چپ رہتا ہے وہ بھی محرم میں بولتا ہے. بکر کے نہیں مل کے, ایسے نہیں. سنیے آرام سے سنیے, کوئی جلدی تھوڑی ہے. پھر سنیے, جب علی کا نعرہ لگے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیجیے گا. سنیے کیوں, اس لیے کہ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو. مولانا آپ تو بڑا کہہ رہے تھے ذیشان بھائی کہ سجاد باغ والے بڑی داد دیتے. بھائی اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو. ٹائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں, اگر
نماز عشق حسین میں ہاتھ بندھے رہ گئے تو پنڈال تک رہ جاؤ گے، کربلا تک نہیں جاؤ گے۔ نکل کے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ تو دو چیزوں کا سمجھنا محال، ایک قرآن، دوسرے کربلا۔ بھائی کون ایسا ہے جو کربلا کو نہیں جانتا؟ ہے کوئی ایسا؟ بچے سے پوچھئے کربلا، کہے گا ہماری جان، کربلا ہماری پہچان، کربلا ہماری شان۔ اچھا جی اب آپ سنیے دو باتیں اور سنیے۔ جب محرم آتا ہے تو کچھ سوالات ہم تک پہنچتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، بس فرق اتنا ہے کل تک غیر کرتے تھے اب اپنے کر رہے ہیں۔ نہیں یہ لفظ شاید آپ تک نہیں پہنچا۔ سنیے اب سنیے، آپ کو برا لگے گا تو لگ جائیے۔ یہ جو ان کے یہ بیٹھے ہیں نا سفید داڑھی والے جتنے بزرگ، ان کا زمانہ بہت اچھا تھا۔ ان کا زمانہ وہ تھا جس میں یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ باہر والے کشتی میں آ جائیں، باہر والے کشتی میں آ جائیں۔ ان کا زمانہ وہ تھا۔ ہمارا زمانہ یہ ہے کہ ہم کشتی کے اندر کھڑے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اندر والا نہ کود کے باہر چلا جائے۔ ہو گیا اسی جملے میں کام۔ ان کا زمانہ وہ تھا کہ یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ باہر والے اندر میں آ جائیں، اسے شیعہ بنا لوں، اسے شیعہ بنا لوں، اسے شیعہ بنا لوں۔ اب وہ زمانہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ شیعہ رہ جائے۔ ہاں پہلے تبرک پہ غیر فتویٰ لگاتے تھے، اب لوگ کہتے ہیں اتنا خرچ کر کے کیا ملے گا، تیرے باپ سے مانگا ہے، تم سے لینے گئے ہیں۔ بھائی آپ خود بتائیے یہ کیا ہے؟ تو عزاداری امام حسین کربلا کیا سمجھنا ہے اسے۔ اب سوال آتے ہیں جی، یہ بتائیے امام حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ پہلا سوال، امام حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ دوسرا سوال، اگر حسین کربلا نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، اب بنا لی تو فائدہ کیا ملا؟ اب ہمارے لوگ جواب دیتے ہیں کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ بڑی آسانی سے اس لیے بنائی کہ اسلام خطرے میں تھا۔ یہی وجہ، یہی سوال کا جواب ہے کہ اسلام خطرے میں تھا۔ بتائیے بھائی کیا یہ جواب صحیح ہے کہ حسین نے کربلا، اب اتنا بڑا مجمع ہے، کیا یہ جواب صحیح ہے کہ اسلام خطرے میں تھا اس لیے حسین نے کربلا بنائی؟ تاریخ داں لوگ موجود ہیں میرے سامنے، بتاؤں اگر حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ اسلام خطرے میں تھا تو اسلام 61 ہجری میں خطرے میں نہیں تھا، نبی کی آنکھ بند ہونے کے تیسرے دن خطرے میں تھا۔ کہاں بیٹھے آپ؟ بھائی اگر اسلام خطرے میں تھا اس لیے کربلا بنائی تو ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی، تیسرے دن خطرے میں آ گیا تھا۔ علی بنا دیتے کربلا، حسن بنا دیتے کربلا۔ نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا 11 ہجری میں، 61 ہجری میں کربلا بنی۔ کتنے سال بعد؟ 50، پورے 50 ایئرز کا فاصلہ ہے۔ بھائی صاحب اگر کوئی بچہ یہاں بیٹھا ہو نا اور 50 سال کے بعد کوئی آ کے دیکھے تو وہ بچہ نہیں رہے گا، داڑھی سفید ہو جائے گی، چہرہ بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، واقعات بدل جائیں گے، گھر کے نقشے بدل جائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں اسلام خطرے میں تھا؟ غلط، اسلام خطرے میں نہیں تھا، انسانیت خطرے میں تھی، حریت خطرے میں تھی، آبرو انسانی خطرے میں تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں تھا حسین نے اس لیے۔ سنیے، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی تو شیعوں سے نہ پوچھو، کتابیں پڑھو اور دیکھو کہ ان 50 سال میں کیا ہوا کہ حسین نے کربلا بنائی۔ بھائی نبی گئے 11 ہجری میں، کربلا بن رہی ہے 61 ہجری میں، 50 سال کے بعد علی نہیں بنا رہے، حسن نہیں بنا رہے، پورے 50 سال کے بعد حسین کربلا بنا رہے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا ان 50 سالوں میں جو فرزند زہرا کو قیام کرنا پڑا؟ علی نے نہیں کیا، حسن نے نہیں کیا، حسین کر رہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ سنیے، نبی کا ایک صحابی ہے ابن عباس، نابینا ہو گیا، نابینا، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، موسم حج قریب ہے، ذی الحج کا مہینہ۔ سنیے کربلا کیوں بنی ہے؟ موسم حج قریب ہے، شاگرد کو بلا کے کہنے لگے ذی الحج کا مہینہ قریب ہے۔ اس نے کہا حضور اگلا مہینہ ذی الحج کا ہے۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے حج تک، خانہ کعبہ تک پہنچا دے تاکہ حج سے مشرف ہو جاؤں، نہ جانے یہ زندگی کا آخری حج ہو، پھر کسے کیا پتا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ موسم حج قریب آیا، شاگرد نے استاد کا ہاتھ پکڑا اور مکے لے آیا۔ اس نے کہا حضور آپ مکے میں؟ کہنے لگے مجھے کعبے تک پہنچا دے۔ شاگرد نے ہاتھ پکڑا، کعبے میں لے آیا۔ جب کعبے میں پہنچے نبی کا صحابی، تو نبی کے صحابی نے شاگرد سے پوچھا بھائی
میں کہاں ہوں؟ اس نے کہا حضور آپ کعبے میں ہیں. تو کہنے لگے کیا کعبے میں کوئی اور حج کرنے نہیں آیا؟ تو اس نے کہا کوئی اور کیوں نہیں؟ لوگ ہزاروں کی تعداد میں کعبے کا طواف کر رہے ہیں. تو کہنے لگے اگر طواف کر رہے ہیں تجھے دکھائی دے رہے ہیں تو مجھے سنائی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بھائی ذرا جاگیے، میں نے بہت سخت بحث چھیڑی ہے. حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ سنیے، اگر تجھے دکھائی دے رہے ہیں حج کرتے ہوئے تو مجھے یہ سننا کیا چاہتے تھے؟ جانتے کیا سننا چاہتے؟ جب آپ حج پہ جائیں گے اور چکر کاٹیں گے تو خالی چپ نہیں رہنا. ایک امر ہے جسے طالبیہ کہا جاتا. جب چکر کاٹیں گے تو چیخ چیخ کے کہیں گے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. انہیں وہ آواز ہی نہیں آ رہی تھی، ان کی کوئی خطا ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا بھائی اگر وہ چکر کاٹ رہے ہیں تو وہ آواز میں کیوں نہیں سن رہا ہوں؟ آپ نے غور کیا؟ یہ نبی کا صحابی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو حکم اللہ کی جانب سے آتے ہیں وہ دکھائے بھی جاتے ہیں، سنائے بھی جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ذرا جاگیے، وہ دکھائے بھی جاتے ہیں، سنائے بھی جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ غدیر کے منبر پہ ایک کام نہیں ہوا، دونوں ہوئے. دکھایا بھی گیا، زبان سے بتایا بھی گیا. انہوں نے کہا کہ جی کیا بات ہے؟ کہہ لیں گے میں وہ آواز نہیں سن رہا ہوں. انہوں نے کہا کون سی؟ کہہ لیں گے لبیک اللہم لبیک. فوراً شاگرد نے استاد کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کیا کر رہے ہیں؟ سائیڈ میں آئیے. سائیڈ میں آ گئے. کہہ لیں کیا وہ آواز کیوں نہیں؟ اب نہیں سنیں گے وہ آواز. کیوں نہیں سنوں گا؟ کہنے لگے شاید آپ کو پتہ نہیں، شام کے بادشاہ کا حکم آیا. شام کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑا یزید. شام کے بادشاہ کا حکم آیا ہے کہ جسے بھی حج کرنا ہے چپ چاپ کرے، کعبے میں شور و غل نہ مچائے. اب ایک بات آہستہ سے کہنا چاہتا ہوں بزرگوں کی خدمت میں، قسم خدا کی سچا صحابی تھا، اصلی صحابی تھا، پکا صحابی تھا. کہنے لگے لعنت ہو اس پہ، ابھی تو محمد کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کی اتنی طاقت کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی. ذرا مجھے کعبے کی طرف لے کے چل. کعبے کے پاس لے گئے. فوراً بوڑھے حاجی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا لبیک اللہم لبیک. لاکھوں کی تعداد میں چکر کاٹتے ہوئے حاجیوں نے جب نبی کے صحابی کو لبیک کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دوسرے کے کوہنی مار کے کہا کمال ہے، جب یہ صحابی ہو کے نہیں مانتا. سنیے میں آپ کو تاریخ دے کے جا رہا ہوں، جب یہ صحابی ہو کے نہیں مانتا ہم امتی ہو کے کیوں مانے؟ خدا کی قسم اگر اس روز وہ نبی کا صحابی آواز بلند نہ کرتا تو 2018 تک بھی حج چپ ہوتا. سنیے 2018 تک بھی حج چپ ہوتا. نبی کے بعد پہلا کام کیا ہوا بتائیے؟ پہلا کام کیا ہوا نبی کے جانے کے بعد؟ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی. پہلا کام کیا ہوا؟ ذرا بولیے، مجلس ختم کر دوں؟ نہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے، کوئی زبردستی نہیں ہے. پھر سنیے پہلا کام کیا ہوا؟ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک. نبی کے جا بھی 50 سال نہیں گزرے، پہلا کام یہ ہو گیا. لیجئے جی، وہ تو نبی کے صحابی کو سلام ہو کہ اس نے شروع کرا دی. دوسرا کام سنیے، ایک صحابی ہے تاریخ میں جسے کہا جاتا ہے عبد الرحمن. یاد رکھیے گا میں بتا رہا ہوں 50 سال میں کیا ہوا جو حسین نے کربلا بنائی. سنیے کڑی سے کڑی ملاتے چلے گی. پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی. دوسرا کام کیا ہوا؟ ایک صحابی ہے عبد الرحمن، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگ نام سے جانتے، چہرے سے نہیں جانتے. یہ ہیں ہوتا ہے لوگ نام سے جانتے. اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھی، فیس بک نہیں تھی، ورنہ لوگوں کو پتہ چل جاتا. کہا جی یہ عبد الرحمن ہے. وہ آ گئے بیچارے شام. اب جب شام پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو شام کی انٹری ہے، جو مین گیٹ ہے، اس پہ 10 اونٹ ہیں، 10 اور 10 اونٹوں کے لیے 100 سپاہی کھڑے ہیں نیزہ لیے ہوئے. انہوں نے اپنے ساتھ جو تھا اسے بلا کے کہا بھائی یہ ذرا یہ دیکھ کے بتاؤ یہ اونٹ کس نسل کے ہیں جو اتنی حفاظت کر رہے ہیں؟ میں نے لکھنؤ میں جملہ کہا، نبی کا صحابی جانتا تھا کہ اونٹوں کی بھی نسل ہوتی ہے. ہائے ہائے، ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ جو اونٹ نسل دیکھ کے رکھتے تھے انہوں نے خلیفہ بغیر نسل دیکھ کے بنا دیا. ہائے ہائے. پھر سنیے انہوں نے کہا کس نسل کے؟ وہ گیا، اس نے جا کے چیک کیا، کہنے لگے حضور یہ تو معمولی اونٹ ہے، معمولی آدھی. تو وہ گئے اور انہوں نے سپاہی سے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اس گرمی میں، عرب کی گرمی تو آپ جانتے ہیں، چڑیا اس دیوار چھوڑ کے اس پہ نہیں جا سکتی. تم ایسے گرم موسم میں
کہ جہاں چڑیا یہاں سے آنا جائے 100 آدمی نیزہ لیے کھڑو، اور ان معمولی اونٹوں کی جن کی آنکھیں لال نہیں ہیں، جن کا رنگ جو ہے وہ سرخ نہیں ہے، حفاظت کر رہا ہو۔ انہوں نے کہا بڑے میاں آپ کو نظر نہیں آ رہا، ہم ان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، جو ان پہ لدھا ہوا ہے مال اس کی۔ انہوں نے کہا اونٹ کی پشت تو خالی ہے، اس پہ تو کچھ لدا ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پشت مت دیکھیے، سائیڈ دیکھیے۔ اب جو سائیڈ میں آئے تو دیکھا جس کلر کا اونٹ اسی کلر کی، اسی کے شکم کی سائز کی مشکیزیں بنی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں؟ انہوں نے کہا جواہرات نہیں، شام کے بادشاہ کے لیے روم سے شراب آئی ہے، وہ پیئیں گے۔ ایک جملہ کہوں گا آہستہ سے، سچا صحابی تھا، پکا صحابی تھا، اصلی صحابی تھا۔ بغل میں کھڑے ہوئے سپاہی کا نیزہ لیا اور جلدی جلدی گوپ دیا، شراب بہنے لگی۔ سپاہیوں نے انہیں چھوڑا، اونٹوں کو انہیں پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا مجھے کیوں پکڑا؟ کہنے لگے اب اونٹ تو جائیں گے نہیں، تمہیں لے کے چلیں گے۔ اب جب دربار میں پہنچے شام کے بادشاہ کے تو وہ نشے کے عالم میں تھا۔ اب لوگ بہت صحابیوں کے جھنڈے نکالتے ہیں نا، اب کیا کریں، تاریخ یہی ہے۔ یہ لکھنؤ ہے نا بھائی، یہ لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں میں، نجف میاں مول صاحب لکھنؤ ہے۔ تو اس نے کہا، وہ بیٹھا تھا تخت پہ، اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں کو لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ بوڑھا نہیں ہے، یہ نبی کا صحابی ہے۔ نبی کا صحابی ہوگا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ کرور نہیں رہا، ہم انہیں لائے ہیں۔ کیوں لائے ہو؟ مجرم ہیں، کیا جرم کیا ہے؟ کہنے کہ وہ جو آپ نے روم سے منگائی تھی نا، انہوں نے سوراخ کر کے ساری بہا دی۔ تاریخ کہتی ہے جتنی چڑھی تھی، سلام جو پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں انہیں سلام کر رہا ہوں، زندہ باد حسینیوں زندہ باد، تمہارے سننے پہ سلام، خدا کی قسم کس کیفیت سے سن رہے ہو، زندہ باد۔ انہوں نے کہا وہ جو آپ کے لیے سرکار شام سے آئی، وہ روم سے لائے تو انہوں نے بہا دی، جتنی چڑھی تھی اتر گئی۔ کہنے لگے اتنا جرم کر کے یہ زندہ ہے ابھی تک؟ تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے لگے مار دو۔ ہائے ہائے، بڑے جھنڈے اٹھاتے ہو، بڑے جھنڈے اٹھاتے ہو، احترام صحابیت، مارو۔ بس جیسے ہی جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، فوراً ایک صاحب ہے تاریخ میں جن کا نام ہے عمر ایاس، کود کے سامنے آ کے کہنے لگے جا پناہ ایک بات۔ کہنے لگے کیا؟ انہیں مت ماریے، مجھے مار دیجئے، انہیں قتل مت کیجئے مجھے۔ بادشاہ کو بڑا جلال آیا، کہنے لگے ہر نمک حرام بہت دیکھے، تجھ جیسا نہیں، کھلا میں رہا ہوں، پلا میں رہا ہوں، پال میں رہا ہوں، تنخواہ میں دے رہا ہوں، بچا اسے رہا ہے۔ اس نے کہا ہوش میں آئیے، میں اسے نہیں بچا رہا ہوں، اب بھی آپ ہی کو بچا رہا ہوں۔ اس نے کہا واہ، حکومت میری، تخت میرا، تاج میرا، سلطنت میری، بادشاہ میں، تو کہہ رہا اسے حکم میں نے دیا، جلاد یہ، تلوار اس کے ہاتھ میں، مرے گا یہ۔ اس نے کہا یہ مرے گا، گردن اس کی کٹے گی، قتل تم ہو جاؤ گے۔ سنیے، کہنے لگے واہ، گردن اس کی کرے گی، کٹے گی، قتل میں کیسے ہوں گا؟ اس نے کہا یہ معمولی ہے جسے تم دربار میں مار کے دبا لو گے بات، یہ نبی کا صحابی ہے، اگر آج یہ دربار میں مر گیا تو کل تاریخ لکھنے والے یہ پوچھے گا کس جرم میں مرا۔ اے ہائے، ارے ذرا جاگیے، کس جرم میں مرا، کس خطا میں مرا، کس وجہ سے مرا۔ اور جب ہم بتائیں گے کہ اس لیے مرا کیونکہ اس نے شراب کے خلاف آواز بلند کی تھی، تو مسلمانوں کا بچہ بچہ سمجھ جائے گا کہ اگر اسلام میں شراب پینا جائز ہوتی تو نبی کا صحابی کبھی خلاف آواز بلند نہ کرتا۔ پہنچ رہے ہیں آپ؟ پہلا کام کیا ہوا نبی کے بعد؟ پہلا کام کیا ہوا؟ یہ پیچھے والے بولے، پہلا کام کیا ہوا نبی کے بعد؟ حج۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی، پہلا کام۔ اثر بھائی پہلا کام سرکار کیا ہوا؟ ذرا بولیے بھائی، میرا دل لگے پڑھنے میں۔ اللہ کے گھر میں، جتنا بڑا مجمع یہ بولا ہے نا، اگر یہ بول دے تو آواز دیوبند تک جائے۔ اللہ کے گھر میں پہلا کام۔ دوسرا کام کیا ہوا؟ شراب اتنی عام کر دی گئی کہ لوگ یہی بھول گئے کہ پینا جائز ہے یا ناجائز۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام سنیے، نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام استنبول سے بڑا ہے تاریخ اسلام میں، بہت بڑا نام ہے، ابو ایوب انصاری۔ نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نام؟ سنا ہے بھائی ابو ایوب انصاری؟ کتنا بڑا نام ہے ان کا؟ ان کا اتنا بڑا نام ہے اور اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ جس شہر میں یہ پہنچتے تھے سارے مسلمان آ جاتے تھے، سرکار ہمارے گھر، سرکار ہمارے گھر، سرکار ہمارے گھر۔ کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا جس گھر میں ابو ایوب انصاری قدم رکھ دیں گے اس گھر میں نحوست آئے گی نہیں اور اس گھر سے رحمت جائے گی نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے مسلمانوں سے پوچھوں
کیوں کر رہے ہو اتنا احترام؟ کیا اس نے مردے جلائے ہیں؟ میں تمہارے سننے پہ سلام، زندہ باد حسینیوں زندہ باد۔ کیا اس نے مردے جلائیں؟ کہا جی نہیں۔ ستارے بلائیں؟ کہا نہیں۔ سورج پلٹائیں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو پھر اتنا احترام کیوں کریں؟ وہ اس لیے احترام کریں کیونکہ ان کے دروازے پر نبی کا ناکہ بیٹھا تھا۔ کتنی بے وقوف قوم ہے، ابے جس کے دروازے پر نبی کا ناکہ بیٹھ جائے اس کا تو احترام ہو، اور جن کے لیے محمد خود ناکہ بن جائے، بکر کے نہیں مل کے جن کے لیے جس کے دروازے پر ناکہ بیٹھ رہا اس کے تو ہاتھ چوم رہے ہو، اس کے تو تعریفیں کر رہے ہو، اسے تو گھر لے جانے کے لیے مر رہے ہو، اور جن کے لیے جنہیں محمد نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، اس حسین کا تعزیہ دیکھ کے تیرا نکاح ٹوٹ رہا ہے، اسے دیکھ کے تمہارے درد ہو رہا ہے۔ کیا ہوا یہ کہ نبی نکلے، ایک طرف حسن ایک طرف حسین۔ اب یہ تاریخ میں ہے، نہ ہو تو نہ پڑھتا۔ وہ جو سامنے سے نبی نکلے تو ایک صاحب سامنے سے آ گئے، انہوں نے پہلے دیکھا، پھر منہ بنایا، پھر ٹہرا کیا۔ آپ کیا کرتے؟ نبی اور قریب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سواری کا کوئی جواب نہیں۔ نبی نے کہا ہوش میں آ، خالی سواری نہیں، سواروں کا بھی کوئی جواب نہیں، خالی سواری نہیں، سواروں کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اگر مجمع جاگ رہا ہے تو جملہ سنے میرا نہیں نبی کا ہے۔ اب کیا کرتا؟ اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، آگے بڑھ کے کہنے لگا یا نبی اللہ آپ نے دونوں کو اٹھا لیا، لائیے ایک کو مجھے دے دیے۔ دیا نبی نے؟ ارے آپ نے غور نہیں کیا، جنہیں نبی نے حسین نہ دیا ہو انہیں ہم تعزیہ دے دیں۔ بھائی جنہیں حسین نے جنہیں نبی نے حسین نہ دیا انہیں ہم تعزیہ دیں۔ نبی نے کہا پیچھے ہٹ، اس نے کہا نہیں ایک کو دے دیجئے۔ نبی نے کہا پیچھے ہٹ، کہنے لگا ایک کو، کہنے لگا پیچھے، کہنے لگا ایک بھی نہیں دے رہے۔ فرمایا سن، پھول جس پیڑ کا ہوتا ہے نا اسی پہ اچھا لگتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب سنیے، پہلے سلامت رہیے، یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ زندہ باد حسینیوں زندہ باد۔ تمہیں سلام، تمہاری سماعتوں کو سلام، تمہارے ہجوم کو سلام، تمہاری جوانیوں کو سلام۔ آباد رہو، اسی طریقے سے نام حسین پہ مرتے رہو۔ پھر سننا، پہلا کام کیا ہوا؟ اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی۔ دوسرا کام شراب جائز ہو گئی۔ تیسرا سنیے، ابو ایوب انصاری آئے ہیں شام۔ جب شام آئے تو لوگ آئے ہیں ہمارے گھر۔ انہوں نے کہا دیکھیے ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے، سب کے گھر جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے سیکریٹری کو بلا کے پہلے اسی گلی سے نمبر لگاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے گھر میں گئے، جیسے ہی پہنچے استغفار پڑھ کے واپس، دوسرے میں استغفار پڑھ کے واپس، تیسرے میں استغفار پڑھ کے واپس، چوتھے میں استغفار پڑھ کے واپس، پانچویں میں۔ اچھا ہر گلی میں ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر خاندان میں ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر محلے میں ہر آدمی ایک آدھ اکھڑ قسم کا بھی ہوتا۔ آخری گھر اسی کا تھا جس کے جو اکھڑ تھا۔ جب اس کے گھر سے استغفر اللہ پڑھ کے واپس آئے تو وہ یہ بھول گیا کہ یہ ابو ایوب انصاری ہے۔ کہنے لگا میاں کہیں تو رک جاتے۔ انہوں نے چہرہ دیکھ کے کہا پوچھ رہا ہے کہیں تو رک جاتے، کسی مسلمان کے گھر میں لے جاتے۔ کہہ رہا ہے کہ کسی گھر میں تو رک جاتے، کسی مسلمان کے گھر میں۔ انہوں نے کہا واہ، آپ کو یہ داڑھی والے مسلمان نہیں نظر آ رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے ماتھے پہ ٹیکے لے کے گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سن، شکل سے مسلمان نہیں ہوتا، کردار سے مسلمان ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے تم مجھے جس گھر میں بھی لے گئے اس گھر میں دشوئی جو ہے ٹوائلٹ وہ قبلہ رخ بنی ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا سنت مصطفیٰ میں، دین اسلام مبین میں کعبے کی طرف بیٹھ کے پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے منع کیا گیا، حاجت پوری کرنے کو منع کیا گیا، اور تم نے جس گھر میں جا رہا ہوں تم نے ادھر ہی بنایا ہوا ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ اس نے کہا اچھا اگر اسی لیے ناراض ہے تو پھر واپس چلے جائیے، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں ایسا بنا ہو جیسا آپ چاہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے پہلے ہمارے گھر میں ایسے ہی بنے تھے جیسے مکے اور مدینے میں بنے۔ تو کہنے لگے یہ کیسے بنے؟ کہنے لگے تو ہمارے بادشاہ نے حکم دیا کہ توڑ کے ایسے بناؤ، ہم نے بنا دیے، تیور بدل کے کہا سن، بنوانے والے پہ بھی لعنت، بنانے والوں پہ بھی لعنت، بنانے والوں پہ بھی لعنت اور بنوانے والے پہ بھی لعنت۔ جا رہا ہوں میں۔ جب شام کے باہر آئے نا تو 10 سپاہی تلواریں لے کے آ گئے، گھیر لیا۔
کہاں چلے بڑے میاں؟ انہوں نے کہا جا رہے ہیں. ایسے نہیں جائیں گے, آپ کو امیر نے بلایا ہے. اس نے کہا واہ, فقیروں کے شہر میں بھی کوئی امیر ہے؟ فقیروں کے شہر میں بھی کوئی امیر ہے؟ کہنے لگے ہاں ہمارا امیر. کہنے لگے کون؟ کہنے لگے فلاں ابن فلاں. کہنے لگے شرم نہیں آتی, اس سے بڑا تو غریب کائنات میں کوئی نہیں. حسب کا غریب وہ, نسب کا غریب وہ, شجرے کا غریب وہ, دنیال کا غریب وہ, ننیحال کا غریب وہ. اسے کہہ رہا ہے امیر. کہاں؟ چلیے. انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا کسی امیر سے ملنے. انہوں نے کہا ہم پیار سے لینے تھوڑے ہی آئے, تلوار نکال لی. چلیے چلیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جان کا بچہ نوازی ہے, چلو بھائی چلو. پہنچ گئے دربار میں. سامنے بیٹھا ہے بادشاہ, مجمع یوں بیٹھا. جیسے ہی ابو ایوب انصاری اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کو ایک دفعہ یوں دیکھا, اور دیکھنے کے بعد فوراً منہ میں لیا. اب بادشاہ کو لوگ دیکھنے لگے, کتنی بڑی توہین ہے, بادشاہ ہو, سپر پاور ہو اس دور کا, کوئی دیکھ کے منہ موڑ لے. تو اس نے فوراً کہا ابو ایوب انصاری ہماری شکل اتنی بھی بری نہیں کہ تم منہ پھیر لو. فوراً نبی کے صحابی نے کہا بات شکل کی نہیں, بات نسل کی ہے. اب کہاں سے لاؤں میں طاقت بھائی؟ بات شکل کی نہیں, بات نسل کی ہے, بات اصل کی ہے, بات کیفیت کی ہے, بات شجرے کی ہے, بات حسب کی ہے. تو نے کبھی دیکھا ہے کہ تیرے نام کے آگے کیا کیا لکھا جاتا ہے؟ اس نے کہا دیکھا کیا, لکھا ہی میں نے. اب قلم خود اب لوگ اپنے آپ کو جو لکھ لیں. اچھا آپ ان کی قبر پہ جائیں گے نا شام میں, تو 4 لقب لکھیں. پہلا لقب کیا ہے؟ خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین, کاتب وحی الہی, صحابی رسول. یہ آج بھی ہے. وہ کوئی وہاں پکا چلا گیا تو صحابی رسول کا توڑ کے لے گیا پتھر اپنے گھر. اس نے کہا تم اس لائق ہو ہی نہیں, چلو. اب ایک سے بڑا ایک ہے نا بھائی, اب آپ روک تو سکتے نہیں کسی کو. اچھا ان کی جہاں قبر ہے پورے محلے کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہے, خوشبو آتی ہے. تو صلوات پڑھیں پر محمد والے. یا علی سلامت رہیے, سلامت رہیے, سلامت رہیے. اس نے کہا کہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا نام کے آگے تو آپ کے 4 ٹائٹل لگے ہیں, صحابی رسول, کاتب وحی الہی, خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین. وہ تو میں ہوں. کہنے کہ شرم نہیں آتی؟ اتنا کچھ ہو کے اتنا سا مسئلہ نہیں جانتا کہ اسلام میں مرد کے لیے سونا حرام ہے؟ کہنے کہ وہ تو مجھے پتا ہے. تو کہنے لگے پہنے کیوں بیٹھا, پہنے کیوں بیٹھا ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں سجاد باغ والو ہاتھ جوڑ کے, میرا دل چاہتا ہے ہم سب چل کے کہیں صحابی رسول سے کیوں پریشان ہیں, اس بڑھاپے میں اپنا بلڈ پریشر کیوں گھٹا رہے ہیں؟ پوری بات سنیے اور پوری بتائیے. سونا مرد کے لیے حرام ہے. کہاں بیٹھے ہیں بھائی, میں کیا کہہ رہا ہوں, ذرا یہ حلقہ بولے گا تو بات چلے گی نا. سونا بھائی جتنا میں اپنے کو جانتا ہوں اتنا آپ لوگوں کو نہیں جانتا. جتنا آپ اپنے کو جانتے ہیں اتنا محمد حسینی کو نہیں جانتے. کیا پتہ اس کی کوئی داخلی مجبوری ہو. اور سنیے, ہم نے خیبر کے بعد لوگوں کو مرد ماننا بند کر دیا. ہم سب کو مرد نے, اور ہمارا داڑھی منہ سے تو ایمان ہی اڑ گیا. سلامت رہیے, سلامت رہیے. دیکھیں پیچھے والے سن رہے ہیں اور آگے والے سو رہے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد علیہ. سلامت رہیے. اب سنیے, تو کہنے لگا کہ اچھا, کہنے لگے یہ سونے کے کڑے, یہ گلے میں چین, شرم نہیں آتی؟ تجھے پتہ نہیں مرد کے لیے سونا حرام؟ اس نے کہا چلیے چھوڑیے. کہنے لگا کیسے چھوڑیے, کیا تجھے نہیں پتا اسلام میں انسان کو درندے کی کھال پہ بیٹھنے کو منع کیا گیا؟ کہیں گے پتا ہے, تو بیٹھا کیوں ہے؟ پھر میں جملہ کہوں گا آہستہ سے, پوری بات سنیے. اسلام میں انسان کو منع کیا گیا ہے کہ درندے کی کھال پہ نہ بیٹھے. اور اگر درندہ درندے کی کھال پہ بیٹھ جائے, اب بتائیے کتنے کام ہوئے بھائی, کتنے کام ہوئے بتائیے. حج بولیے, حج نہیں نہیں آواز نہیں آئی, میں ایسے پڑھوں گا ہی نہیں, بالکل نہیں پڑھوں گا. حج خاموش کر دیا گیا, شراب جائز کر دی گئی, گھروں کے نقشے بدل دیے گئے, مرد انسان. اور میں نے تینوں واقعات آپ کو صحابیوں کے سنائے ہیں سلیم صاحب. کل کو یہ نہ کہہ دے کہ شیعہ صحابی کو نہیں مانتے. ہاں یہ بڑا ایڈورٹائز ہو رہا ہے, شیعہ صحابی کو نہیں مانتے. ارے بھائی سن,
شیعہ قوم دنیا کی عقل مند ترین قوم ہے، یہ یاد رکھیے گا. شیعوں کا بے وقوفیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دنیا کی سب سے شارپ مائنڈ عقل مند قوم جینیس شیعہ. میں جانتا ہوں، میں بتاؤں آپ کو. ہم ممبئی گئے، ایک کمرے میں رکے ہوئے تھے، ساتھ میں ہمارے ایک صاحب رکے ہوئے تھے. وہ بیچارے تھے موذن. ان کا صبح کے وقت یہ حالت ہوتے تھے، مولانا. میں نے کہا جی چچا ذرا چشمہ اٹھا دیجئے، نظر نہیں آ رہا. میں چشمہ اٹھا کے دیتا تھا. میں تیسرے دن کی بات ہے، صبح میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نوٹ لیے کھڑے ہیں اور وہ ایک ایک نوٹ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا چچا خیریت؟ کہنے لگے ان پہ پیسے تھے، یہ لے کے آئے. پرانے والا نوٹ تھا 500 کا، یوں کر کے دیکھ رہے ہیں. جب وہ نوٹ دے کے چلا گیا، میں نے کہا چچا آپ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے 3 دن سے. کہنے کیا؟ میں نے کہا آپ کو بغیر چشمے کے چشمہ نہیں دکھ رہا اور نوٹ میں گاندھی دیکھ رہے ہیں. کہنے لگے مولانا خدا کی قسم مجھے گاندھی بھی نظر نہیں آیا. تو میں نے کہا پھر نوٹ میں کیا؟ کہنے لگے دیکھ ویکھ تھوڑی رہا تھا، اسے پریشر میں لے رہا تھا. میں نے کہا میاں سلام ہو، تم نے شیعوں کا مقام تو بتا دیا. جو قوم 500 کی گڈی بغیر دیکھے نہ لے، وہ صحابیت کا گڈھا بغیر دیکھے لے لے. بکر کے نہیں مل کے. جو قوم، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں صحابیت کا ایک معیار ہے. اور جانتے ہیں معیار کیا ہے؟ قبلہ ہمارے یہاں ہر بھاگنے دوڑنے کودنے پھاندنے والے کو صحابی نہیں کہا جاتا. اب اگر مجمع جاگ رہا ہے سجاد باغ کا تو سنیں، ہمارے یہاں صحابیت کا معیار شیعہ صحابی کو نہیں. ارے لاؤ تو ایسا ہو، جانتے ہو کیسا ہو صحابی؟ کہ ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو. آئے ہائے تمہارے سننے پہ سلام. ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو، کامل الایمان ہو نام جناب سلمان ہو، مال ہو تو بیزر، علم ہو تو ابو ذر، عرش پہ ہو تو تارے، فرش پہ ہو تو ہدایت کے مینارے، قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے. یار ہمارے یہاں ہمارے یہاں ہر ایک آدمی کو اس لیے نہیں مانا جاتا وہ فلاں کے ساتھ رہتا ہوگا. کچھ لوگ سازش کے تحت بھی رہتے ہیں، کچھ لوگ دشمنیاں نکالنے کے لیے بھی ساتھ رہتے ہیں، کچھ لوگ رشتہ داری کرنے کے لیے بھی ساتھ رہتے ہیں. تو بھائی رشتہ داری ہو جائے گی ساتھ رہو، فلاں کا بیٹا جوان ہے ان کے ساتھ رہیں گے، اچھا بیٹا اچھا خاندان ہے دے دیں گے. یہ بھی تو سلسلہ. تو پہلا کام کیا ہوا؟ حج خاموش کر دیا گیا، شراب جائز کر دی گئی، گھروں کے نقشے بدل دیے گئے، مرد سونا پہننے لگے، انسان درندے کی کھال پہ بیٹھنے لگا. یہ حالات ہو گئے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب ان کا جو بادشاہ سلامت تھے ان کا وقت آخر آیا تو انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے ہمارے عیاض کو بلایا، ادھر آؤ. اس نے کہا جی حضور. بتائیے جاپنا کہ یہ دیکھو کتنا بڑا لشکر ہے. اس نے کہا واہ بہت بڑا لشکر آپ نے تیار کیا. کہنے کہ جانتے ہو کیوں کیا؟ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ پتہ نہیں زندگی کا چراغ کب بجھ جائے. اس نے کہا ہاں اس کا کیا پتہ کہ کب بجھ جائے. تو کہنے لگے پھر اس لشکر کا زندگی سے کیا مطلب؟ کہنے لگے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے ایک بار علی سے آر پار کی ہو جائے. اس نے چہرہ دیکھ کے کہا آر پار کی؟ پہلے آر کی کر لو، کر آر کی، پار کی تو بعد میں دیکھیں. کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ کہاں ہیں آپ؟ کہنے بھائی یہی ہوں دیکھیں لشکر تیار کیا. کہنے لگے آپ نے جو لشکر تیار کیا آپ جانتے نہیں، علی جتنا بڑے شجاع ہیں اس سے بڑے خطیب ہیں. جب گھوڑے کی زین کے ممبر پہ بیٹھ کے علی ایک بار کہیں گے نا انا علی ابن ابی طالب، تو یہ جو آپ نے جمع کیے ہیں آدھے یہ گھر رکیں گے آ کے، آدھے وہیں بیٹھ جائیں گے اور آدھے علی کی طرف چلے جائیں گے. اس نے کہا کہ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ اب اگر میں ہوتا تو کہتا ہے اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے، آپ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں حضور بات وہ نہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے علی صرف یہ نہیں کہنا علی ابن، جتنی تقریر کر لیں ان پر اثر ہی نہیں ہوگا. اس نے کہا کیوں اثر نہیں ہوگا یہ بہرے؟ کہنے لگے نہیں تجھے پتہ نہیں میں نے انہیں پالا ہے. کہا کیا؟ کہ پچھلے 1 سال سے رزق حرام کھلا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو اس پر علی کی بات اثر نہیں کرتی. آئے ہائے سجاد باغ والو تمہارے سننے پہ سلام. علی کا جانی دشمن ہے مگر پھر بھی علی کا مزاج جانتا ہے کہ علی کی بات سب پر اثر نہیں کرتی، اسی پہ اثر کرتی ہے جس کا لقمہ حلال ہو.
اگر لقمہ حرام ہے تو علی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں لفظ پلٹو تاکہ جوان جاگے. یاد رکھنا علی کی بات، علی کے فضائل، علی کے کمالات، علی کے معجزات، علی کے حالات، علی کی زندگی، علی کی سوانح حیات صرف دو پہ اثر نہیں کرتی. ایک وہ جس کا لقمہ حرام ہے، دوسرے وہ جس کا نطفہ حرام ہے. بکھر کے نہیں مل کے میں تولا علی مولا علی. بکھر کے نہیں مل کے بولیے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ جانتے نہیں. کہنے لگے ان میں ایک بھی نہیں بھاگے گا. انہیں میں نے کھلایا ہے، پالا ہے، ان کے جسموں میں لقمہ حرام ہے، خون حرام کا دوڑ رہا، اثر نہیں کرے گا. اس نے فوراً کہا اچھا اگر انہی میں کوئی علی والا آ گیا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا اس نے میدان میں جانے سے پہلے ہی لوگوں کو یہیں ختم کر دیا، کس سے سنا کے ایسے بہادر ہیں، ایسے شجاع ہیں، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ اس نے منہ دیکھ کے کہا کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. کہنے لگے نہیں اگر ایسا ہو گیا خدا نہ خواستہ تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ تو کہنے کہ جب میرے دماغ میں فارمولہ ہی نہیں آیا، یہ بات ہی نہیں آئی تو میں سوچتا کیا؟ یہ تو تمہارے دماغ میں آئی ہے، اب تم جاؤ اور ڈھونڈ کے آؤ اس میں کون ہمارا ہے کون علی والا. اس نے کہا واہ، میں نے رائے دی اور میں پھنس گیا. گیا 2-3 دن بیچارہ رہا اس میں، رات دن. اس کے بعد آیا تو بادشاہ کہنے لگا ملا؟ اس نے کہا کوئی نہیں ملا. کہنے لگے میں نہیں کہتا تھا کہ کوئی علی والا نہیں ہے. اس نے کہا سنو، مجھے نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہے، تم علی والوں کو جانتے نہیں، یہ جب چاہتے ہیں تب نظر آتے ہیں. ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ جب چاہتے ہیں تب نظر آتے ہیں، جب چاہتے ہیں تب نظر نہیں آتے. یہ جملہ کہا تو تھا اس نے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ تو جب پتہ چلا جب حزب اللہ کی 33 دن کی جنگ ہوئی اور اسرائیل کے کمانڈر نے سے پوچھا گیا کہ تیرا دماغ خراب ہے، وہ تمہارے ہزاروں کو مار گئے، تم سے ان کا ایک بھی نہ مرا. اس نے کہا مرتا تو جب دکھتا. جب وہ مارتے تھے تو نظر آتے تھے، جب ہم مارنے جاتے تھے تو وہ غائب ہو جاتے تھے. اب یہ سمجھ میں آیا کہ علی والے جب چاہتے ہیں دکھتے ہیں. اس نے کہا پھر؟ کہنے لگا یہ سنیے مجھے کوئی علی والا نہیں ملا، بس ایک فارمولہ ملا ہے. کہنے لگے فارمولہ ملا؟ کہ کیا؟ کہنے لگے بس ایک فارمولہ. کہ کون سا؟ کہ ایک فارمولہ لایا ہوں جس سے پکڑا جائے گا کہ اس میں کون علی والا ہے. کہ کیا؟ کہنے لگے میں 3 دن آپ کے لشکر میں تھا. کہاں؟ کہ پورا لشکر بے چین ہے، پریشان ہے. کہنے لگے واہ بڑھیا کھلا رہا ہوں پھر پریشان کیوں ہے؟ بہترین پہنا رہا ہوں کیوں پریشان ہے؟ ان کے آرام میں اطمینان میں کوئی کمی، عیش و آرام میں، تو پھر پریشان کیوں ہے؟ انہوں نے کہا حضور پریشان اس لیے کیونکہ کل آپ نے اعلان کیا کہ کل آپ علی کے خلاف کوچ کریں گے. کل؟ کہاں کل جانا ہے؟ کہ جانا ہے. کہیں گے کل ہے بدھ، پرسوں ہے جمعہ. سارا لشکر اس لیے پریشان ہے کہ اگر ہم بدھ کو چلیں گے تو جمعہ کیسے پڑھیں گے؟ تو کہنے لگے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، جمعے تک رک جاؤ، پڑھ کے چلے جاؤ، یا چٹائیاں لے کے چلو وہیں پڑھ لو. اس نے کہا اگر ایسے رہا تو کوئی علی والا نہیں پکڑا جائے گا. کہا تو پھر؟ کہنے لگے سنیے آپ صبح ہی اونٹ پہ بیٹھیے اور لشکر کے بیچ میں چلے جائیے اور جا کے کہیے لشکر والوں پریشان نہ ہو، کسی کا جمعہ نہیں چھوٹے گا. تو لوگ پوچھیں گے حضور کیا ہم جمعے تک یہیں رکیں گے؟ تو تم کہنا نہیں. تو وہ پوچھیں گے حضور کیا ہم جمعہ راستے میں پڑھیں گے؟ تو تم کہنا نہیں. تو وہ کہیں گے واہ جب ہم جمعے تک رکیں گے نہیں نہ راستے میں پڑھیں گے تو جمعہ کیسے ہوگا؟ تو تم کہنا کہ ہم جمعہ بدھ ہی کو پڑھ لیں گے. ارے بھائی آپ کے سننے میں سلام ذرا جاگیے. ہم جمعہ، ذرا بولیے ہم جمعہ. بہت پکا تھا امیر شام. کہنے لگا یہ میرے پالے ہوئے ہیں، میرے کھلائے ہوئے. میں کہوں گا سنڈے کو تو سنڈے کو، منڈے کو تو منڈے کو. کیا بات کر رہا ہے تو؟ کہہ رہا ہے بدھ کو جس دن چاہوں گا اس دن پڑھوا لوں گا. اس نے کہا انہی سے تو پڑھوا لے گا، علی والے سے تھوڑے ہی. کہا کیا مطلب؟ کہا تجھے پکڑنا ہے علی والا، جیسے ہی تو یہ کہے گا کہ ہم جمعہ بدھ کو پڑھیں گے، جو تیرے والے ہیں وہ چپ بیٹھے رہیں گے. جو علی والا ہوگا وہ اٹھ کے کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا،
اس نے کہا واہ، ہزاروں کا لشکر میرا، ایک علی والا کیسے اٹھے گا؟ کیا اسے جان کا خوف نہیں؟ اسے پتا نہیں کہ اگر وہ اٹھے گا تو ہم مار دیں گے؟ اس نے کہا معاویہ تو علی والوں کو جانتا نہیں، یہ گردن پہ تلوار برداشت کر سکتے ہیں، شریعت کی توہین برداشت نہیں۔ بکر کے نہیں مل کے چچا سلامت رہیے، آباد رہیے، خدا آپ کو حیات طولانی دے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا جو تیرے والے ہیں وہی تو چپ چاپ رہیں گے، اور جو علی والا ہوگا اٹھ کے کہے گا تیرا دماغ خراب ہو گیا جمعہ بدھ کو۔ کہنے کہ واہ اتنے مجمع میں؟ اس نے کہا تو جانتا نہیں، علی والا گردن پہ تلوار برداشت کر سکتا ہے، شریعت کی توہین۔ بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اب تک میں نے نہیں کیا، ہاں یا نا میں جواب دے دیجیے گا، جمعہ بدھ کو پڑھا گیا ہے یا نہیں؟ نہیں، اتنی آواز پہ نہیں، آواز کم سے کم تال کٹورا تک جانا چاہیے، اس لیے کہ سب سے نزدیک وہی ہے۔ بھائی جمعہ بدھ کو پڑھا گیا کہ نہیں؟ نہیں، پیچھے والے نہیں بولے، جمعہ بدھ کو پڑھا گیا کہ نہیں؟ تو پھر کہتے کیوں نہیں جس نے پڑھوایا اس پہ بھی لعنت، جنہوں نے پڑھا ان پر بھی لعنت؟ بھائی اگر آپ معاویہ کا بھی نام سن کے مایوس ہو رہے ہیں تو پھر کیا پڑھا جائے گا ابھی سے؟ کمال ہے بھائی، اگر اس پہ بھی آپ ایک دم ڈاؤن پہ جا رہے ہیں اس کا نام سن کے، پھر کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ پھر تو مجلس وجلس بند کیجیے آپ، کم سے کم یہ تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم بتائیں کہ یزید کس کا بیٹا ہے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ اور سنیے ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، خدا کی قسم ہم پہ تو مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ یہ جملہ جا رہا ہے، یہ 3-4 کیمرے لگے، یہ بات دور تک پہنچائیں گے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ذیشان بھائی، ہم سے تو حق وکالت حسین ادائی نہیں ہو رہا۔ آپ جا کے دیکھیے آپ، توصیف الرحمان عجیب و غریب شکل لے کے یزید کی وکالت کر رہا ہے، دیکھیے آپ جا کے دیکھیے نا، مفتی مسعود طاہر یزید کی حمایت میں بول رہا ہے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں کہ یزید کی حمایت کے لیے اور حسین کی مخالفت کے لیے شرط ہے کہ بندہ کم سے کم حرام زادہ ہو۔ ہاں یہ شرط ہے، امام حسین کی مخالفت کے لیے پہلی ڈگری یہ ہے کہ وہ حرام زادہ ہو، کم سے کم پہلی شرط یہ ہے، اس کے بعد کی تو چھوڑیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اگر یزید کا نام لے دیں، ارے بھائی ان کو مت برا کی، پھر کسے کہیں، کیا بتائیں کس نے قتل کیا، کس نے کہیں، کس سے کہیں کہ کیا کس نے زمینہ فراہم کیا؟ یہ حق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخ کربلا۔ جب یزید کے باپ نے جمعہ بدھ کو پڑھوا لیا تو وہ سمجھ گیا کہ اب مسلمانوں کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا کہ اب آسان ہے کہ ان کے سروں پر یزید جیسا شخص مسلط کر دیا جائے۔ پوری تاریخ سنا دی میں نے آپ کو اس جملے میں بھائی۔ دیکھیے امامے کے بڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نیچے دماغ ہونا ضروری ہے۔ پھر سنیے جب یزید کے باپ نے جمعہ بدھ کو پڑھوا لیا تو وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا کہ اب ان کے سروں پر یزید جیسا شخص مسلط کیا دیا جائے، اور اس نے وہی کیا کہ جاتے جاتے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر گیا۔ خواجہ حسنی لکھتے ہیں کہ جب یزید منبر پر آیا، خدا کی قسم کیا جملہ لکھا انہوں نے باریک سے، وہ کہتے ہیں جب یزید تخت پہ آیا تو یزید اپنے باپ سے ایک قدم بھی پیچھے نہ تھا۔ اب میں منبر پہ ہوں، میری مجبوری ہے، میں اس لفظ کی وضاحت نہیں کر سکتا بھائی، کہتے ہیں ایک قدم بھی پیچھے نہ تھا۔ یزید سب کچھ وہی کرتا تھا جو اس کا باپ کرتا تھا، گھر کے باہر بھی وہی کرتا تھا، گھر کے اندر بھی وہی کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے لکھا، کہتے ہیں یزید اپنے باپ سے ایک قدم پیچھے نہ تھا، 2 قدم آگے نکل گیا۔ کیا کیا؟ کہنے لگا 2 کام اس نے ایسے کیے جو اس کے باپ نے نہیں کیے تھے۔ کیا کیے؟ کہنے لگا پہلا کام تو یہ کیا کہ علماء کا لباس پہنا کے اس نے بندروں کو منبر پہ بٹھایا اور نسبت دی ان بلند ہستیوں کی طرف جو آیا تطہیر کے مالک ہیں، یہ اس کے باپ نے نہیں کیا تھا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ مسجد میں بیٹھ کے شراب پی، جو اس کے باپ نے نہیں کی تھی۔ کتنے کام ہو گئے 50 سال کے اندر؟ کتنے کام ہوئے؟ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ یاد ہے تمہیں؟ پہلا کام کیا ہوا؟
حج خاموش کر دیا گیا، شراب جائز کر دی گئی، گھروں کے نقشے بدل دیے گئے، مرد سونا پہننے لگے، انسان درندے کی کھال میں بیٹھ گیا، جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا، علماء کا لباس پہنا کے بندروں کو بٹھایا گیا، مسجد میں بیٹھ کے شراب پی گئی۔ اب بھی پوچھتے ہو حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اب بھی سوال کرتے ہو حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی۔ اور پوچھ رہے ہو اگر حسین کربلا نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ بیٹے جمعہ بدھ کو ہوتا۔ آپ کے سننے پہ سلام ہے بھائی، آپ کی خاموشی پہ سلام ہے، کس انداز سے سن رہے ہیں آپ؟ پھر سنیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی، یہ سب ہو گیا تھا۔ اچھا حسین کربلا نہ بناتے کیا ہوتا؟ یہ ہوتا، جمعہ بدھ کو ہوتا، لوگ مسجد میں بیٹھ کے شراب پیتے، لوگ خانہ کعبہ کی طرف۔ اب فائدہ کیا ملا کربلا بنانے کا؟ حسین نے جو پورا گھر لٹا دیا، قربانی دے دی، کیا ملا؟ بتاؤں کیا ملا؟ سنیے کیا ملا۔ نبی گئے 11 ہجری میں، کربلا بنی 61 ہجری میں، کتنے سال؟ اتنے سے 50 سال کے اس مجمع میں کم سے کم 85 آدمی ملیں گے بھائی، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ تو جتنے میری نظر میں آ رہے ہیں اس میں آدھے بوڑھے ہوں گے 50 سال والے۔ 50 سال کا ایک نارمل ایوریج ہے جو انسان گزار دیتا ہے کہ نہیں؟ 50 سال اتنے سے۔ اور کربلا کے بعد ہم کون سی ہجری میں بیٹھے ہیں؟ 1440۔ کتنے سال ہو گئے بتائیے؟ پوچھنے آئے نا، حسین نے کربلا بنائی، فائدہ کیا ہے؟ بینیفٹ کیا ملا؟ سنو کیا ملا بھائی۔ کربلا بنی ہے 61 ہجری میں، نبی گئے 11 ہجری میں، نبی کے جانے کے 11 صلوات پڑھیں پر محمد والے، آئیے سرکار ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے، آئیے آ جگہ پیا بے فرمائی ادھر۔ پوری توجہ، مجلس ختم، خلاصہ تحفہ دے رہا ہوں، سجا کے لے جائیے گا۔ کیا ہوا فائدہ؟ کیا فائدہ ملا؟ حسین نے قربانی دی، گلا کٹا دیا، گھر بار لٹا دیا، فائدہ کیا ملا؟ سنو کیا فائدہ ملا۔ 11 ہجری میں نبی گئے، 61 ہجری میں کربلا بنی، 50 سال کے بعد۔ ان 50 سالوں میں کیا ہو گیا؟ حج خاموش کر دیا گیا، شراب جائز کر دی گئی، جمعہ بدھ کو پڑھا دیا گیا، مرد سونا پہننے لگے، گھروں کے نقشے بدل دیے گئے۔ ہم بیٹھے ہیں 1440 ہجری میں، کتنے سال ہو گئے بتائیے؟ 1300 نہیں، ذرا بولیے کتنے؟ 1390 کتنے؟ 1300 چھوڑ دیجئے، 1350 تو ہوں گے بھائی۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، کیا اس اتنے بڑے مجمع میں ہزاروں کے کوئی ایک بندہ ہے جس کی عمر 1350 سال ہو؟ ہے؟ کوئی لکھنؤ میں ہو، کوئی کانپور میں ہو، پورے پوروانچل میں ہو، پورے بھارت میں ہو؟ ایک نہیں ملے گا۔ آپ پوچھ رہے ہیں فائدہ کیا ہوا حسین کی کربلا بنانے کا؟ سنو، فائدہ یہ ہوا کہ 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کر دی۔ کیا کربلا کے بعد 1350 سال کے بعد کسی کے باپ میں دم ہے جو حسین کی لبیک بند کرے؟ بتائیے آپ بھائی، 50 سال میں اس میں اتنی طاقت تھی یزید کے باپ میں کہ اس نے اللہ کے گھر میں اللہ کی لبیک بند کرا دی۔ کیا 50 سال کے بعد کسی یزید کے رشتہ دار میں دم ہے جو حسین کی لبیک بند کرا دے؟ اور سنیے، اللہ کی لبیک خالی کعبے میں ہوتی ہے، بغل والی مسجد میں جا کے نہیں کہتا کوئی جو کعبے کی بغل میں کہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے۔ کوئی آ کے یہاں کہہ دے لکھنؤ میں لبیک اللہم لبیک، لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، اب ایک کہنا تھا کعبے میں، یہاں کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی لبیک ہے محدود،
وہ بھی بند کرا دی. اور حسین کی لبیک کتنی لامحدود ہے. مجلس میں حسین کی لبیک, محفل میں حسین کی لبیک, جشن میں حسین کی لبیک, خوشی میں حسین کی لبیک, غم میں حسین کی لبیک, بڑھاپے میں حسین کی لبیک, جوانی میں حسین کی لبیک, رزم میں حسین کی لبیک, میدان میں حسین کی لبیک, خوشی میں حسین کی لبیک. اور حسین کی لبیک پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین, قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بتائیے آپ, 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے اللہ کے گھر میں لبیک بند کرا دی. 1350 سال کے بعد کسی ماں نے وہ بیٹا جنا جو حسین کی لبیک بند کرا دے. سنو, 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے جمعہ بدھ کو پڑھوا دیا. کیا 1300 سال کے بعد کسی کے بام میں دم ہے جو جمعے کے دن 3:30 بجے پڑھا دے؟ پڑھا دے گا؟ یا گلے کو آ جائے گی قوم. پاگل ہو گیا آپ, دماغ خراب ہو گیا آپ کا. یہ بیداری کس نے دی؟ یا 50 سال میں دشمن میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے مسجد میں بیٹھ کے شراب پی. کیا 1350 سال کے بعد کسی کے بام میں دم ہے جو مسجد کی دکان, مسجد کے سامنے شراب کا ٹھیکہ کھلوا دے؟ یہ بیداری کس نے دی؟ کس نے دی؟ اور اب توصیف الرحمان جیسے خبیث اور مفتی مسعود تاریخ جیسے خبیث لوگ اسٹیج پر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھیے یزید جیت گیا, حسین ہار گیا. چلے 1 منٹ کے لیے تیری مان لیتے ہیں, استغفر اللہ نعوذ باللہ, کہ یزید جیت گیا اور حسین ہار گیا. اگر یزید جیت گیا تو جمعہ بدھ کو پڑھوا. پڑھوا جمعہ بدھ کو. کہنے لگے وہ تو نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھ, جب تک جمعے کو ہو رہا ہے حسین کی جیت کا اعلان ہو رہا ہے. جب تک جمعے کو ہو رہا ہے حسین کی جیت کا اعلان. نہیں وہ حسین جیت گئے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں. ایک صاحب مجھے ملے, میں نے کہا آپ کون؟ ماشاءاللہ مسلمان ہیں. میں نے کہا نہیں کون سے مسلمان؟ حنفی. میں نے کہا واہ. میں نے کہا مالکی. میں نے کہا واہ. آپ حنبلی؟ اوہ جیلانی, قادری. ارے میں نے کہا کیا کہنے. میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس سے اسلام لیا؟ امام مالک سے. اوہو, آپ نے امام حنبل سے, آپ نے حضرت جیلانی سے, آپ نے فلاں سے. بھیا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, مکتب حسینی کا سب سے چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کے ساتھ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. کربلا میں نہ جیلانی تھے, نہ حنبلی, نہ کمبلی. ہاں, کربلا میں خالی 2 اسلام تھے, ایک حسین والا, ایک یزید والا. آپ نے کس سے لیا؟ بھائی اب اس سے زیادہ یہ نہیں چل سکتے. بالکل یہ آخر ہے, یہ آخر ہے, اس سے آگے چل ہی نہیں سکتے. بس بھائی آپ نے کس سے لیا؟ اب کوئی مائی کا لال ہے تو اب کہیں کہ یزید سے لیا. اور اگر بیٹے کہہ دیا یزید سے تو پڑھ جمعہ بدھ کو, پی مسجد میں شراب. ارے وہ اصل میں بات یہ, میں نے کہا کس سے لیا, بتا کس سے لیا. کہ لیں گے وہ ہم نے تو کربلا میں سیدنا حسین سے اسلام لیا ہے. واہ. تو جب سب نے سیدنا حسین سے اسلام لیا ہے تو کیا عاشور کے جلوس میں آتے ہوئے موت آتی ہے؟ فالج پڑتا ہے, دم نکلتا ہے. بہت پیارا جواب. وہ ہم جلوس میں اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ ہم ماتم نہیں کر سکتے. سنو, تمہیں ماتم کرنے کے لیے کوئی بلا بھی نہیں رہا, اس لیے کہ شیعت کا اتہاس رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی حسین پہ ماتم کرنے کے لیے کرائے پہ نہیں بلائے. بکر کے نہیں, مل کے.
آپ کو ہم اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ حسین پہ ماتم کریں. ہم نے حسین پہ ماتم کرنے کے لیے کبھی کرائے پہ بلائے نہیں. ہم کیا کریں گے آپ آ کے کچھ نہیں کریں گے. آپ حلقے میں لگیں گے اور ماتم کر کے کہیں گے کہ سنو دنیا والو، ہم حنبلی بعد میں ہیں، حسینی پہلے ہیں، مالکی بعد میں ہیں، حسینی پہلے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارا یزید سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں بہت آرام سے اطمینان کے ساتھ. علماء کی نگری میں پڑھ رہا ہوں، علماء میری آواز کو سن رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا. جب ماہ محرم آتا ہے تو جہاں دوسرے بولتے ہیں وہاں اپنے بھی بہت سارے بولتے ہیں. بھائی محرم آ گیا، مولانا یہ بتائیے کہ کیا ہم زنجیر کا ماتم کریں، ہم قمع کا ماتم کریں؟ یاد رکھنا اس مسئلے پہ کوئی بھی مولوی سے سوال نہ کرے. یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آپ جس کی تقلید میں ہیں آپ ڈائریکٹ اس سے رجوع کریں. آپ اگر مقام معظم رہبری کے نمائندے مقلد ہیں آپ ان سے سوال کریں. آپ سیستانی صاحب کے مقلد ہیں ان سے سوال کریں. شیرازی صاحب کے مقلد ہیں ان سے سوال کریں کہ ہم ماتم کریں نہ کریں. آپ محلوں کے مولویوں سے پوچھ رہے ہیں. کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ فتویٰ انہوں نے دیا. جس نے فتویٰ دیا ہے اس سے رجوع کریں. یہ زمانہ وہ ہے کہ وہ ہمیشہ آن لائن ہیں ان کے لوگ، وہ آپ کو جواب دیں گے. دوسرے آپ اس کی پرواہ بالکل نہ کریں کہ حسین پہ ماتم ہوگا نہیں ہوگا. یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے حسین کا ماتم ہوگا. حسین تو نے میرے لیے قربانی دی ہے، ہم تجھ پر ماتم کرائیں گے. یہ اور بات کہ اگر اپنوں نے نہ کیا تو سوامی سارنگ سے کرا لوں گا، مگر ماتم ضرور کراؤں گا. تیرا ماتم ہوگا ہوگا ہوگا. یاد رکھنا جوانوں، پیغام دے رہا ہے حسینی. شیعت کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: ولایت علی، عزاداری حسین اور نظام مرجعیت. جو بھی ان تینوں میں سے ایک کے خلاف بھی بولتا ہوا نظر آئے سمجھ لو غدار بول رہا ہے، عزادار نہیں بول رہا. امانت ہے، امانت بتا رہا ہوں میں. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دے دیے اور یہ یہاں تک اسے جیسے لائے وہ امانت کے ساتھ لے آئے. انہوں نے خیانت نہیں ہونے دی. اب ہمیں اپنی نسلوں کو دینا. خدا را اگر اسے بڑھا کے بھی نہ دے سکو تو گھٹا کے بھی نہ دینا. بالکل یہ سیاہ لباس تمہاری پہچان ہے، یہ پرچم عباس ہماری شان ہے، یہ چلتا ہوا زلجنا ہماری آبرو ہے، یہ بچھا ہوا فرش ہماری یونیورسٹی ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تو ہم سمجھے نہیں کہ حسین کیا ہے، ابھی تو ہم جانے نہیں حسین کیا ہے. آپ جانتے ہیں عزادار کسے کہتے ہیں؟ سنیے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کالا لباس پہن لینا صرف عزادار ہونے کی، نہیں، خالی کالا لباس عزادار نہیں بناتا. سنیے، جو قوم کا ذمہ دار ہے وہ عزادار ہے، جو ماں باپ کا تابعدار ہے وہ عزادار ہے، جو نماز کو تیار ہے وہ عزادار ہے، جو رمضان کا روزے دار ہے وہ عزادار ہے، جو شیعت کا شاہکار ہے وہ عزادار ہے، جو قرآنی کردار ہے وہ عزادار ہے. بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے تمہارے کاندھوں پہ. اس لیے کہ تم آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنے، تم آل محمد کی افضل ترین طینت سے بنے ہو. سنیے، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے. آئے ہائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے. نہ آگ نہ پانی نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. تم دعائے فاطمہ ہو، تمہاری رگوں میں دوڑنے والا ایک ایک خون کا قطرہ حسین کا مقروض ہے. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بعد رسول علی سے بڑا کوئی مرد نہیں اور فاطمہ سے بڑی کوئی عورت نہیں اس کائنات میں. علی سے بڑا آخری آدمی تک، علی سے بڑا کوئی مرد نہیں، فاطمہ سے بڑی کوئی عورت نہیں. تاریخ میں ملتا ہے جب علی نے ہاتھ اٹھائے تاریخ نے وہ بھی لکھ لیا،
جب فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے تاریخ نے وہ بھی لکھ لیا، مگر تاریخ نے لکھا جب علی نے ہاتھ اٹھائے تو علمدار مانگا، جب فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے تو آزادار مانگا۔ تم آزادار ہو، آزادار۔ جوانوں یاد رکھنا، یہ گھروں میں ہونے والی مجلسیں تمہارے رزق کی ضامن ہیں۔ یہ سینے پہ پڑنے والا ہاتھ یزیدیت کے رخ پہ تماچا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے دشمن باہر سے حملہ کر رہا تھا، اب وہ ہمارا لباس پہن کے ہم میں آ گیا۔ جانتے کیوں؟ اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے ہیں سعودیہ نے صرف اس فرش ازا کو سمیٹنے کے لیے، مگر جب نہیں سمیٹ پایا تو اس نے نیا کام کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ فرش ازا، یہ مجلس حسین کا فرش تو نہیں سمٹے گا، اب اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو اپنے کچھ لوگ اس فرش ازا پر انہی کے لباس میں بٹھا دیے جائیں۔ جو نئے نئے سوال پیدا کرتے ہیں، اتنا مہنگا تبرک بانٹنے سے کیا ہوگا؟ اتنے علموں سے کیا ہوگا؟ اتنے آپ کہہ رہے ہیں اتنے علموں سے کیا ہوگا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہر گھر پہ علم ہو، گھر کسی کا بھی ہو، علم عباس کا ہو۔ پھر کہوں، ارے جن کی سمجھ میں گنبد خضرا نہ آیا ہو ان کی سمجھ میں حسین کا تعزیہ آئے گا، جس کی سمجھ میں اجوا کھجور نہ آئی ہو اس کی سمجھ میں مجلس کا تبرک آئے گا، جس کی سمجھ میں زمزم نہ آیا ہو اس کی سمجھ میں سبیل حسین آئے گی۔ جو آج تک نانا کو نہ سمجھاؤ وہ نواسے کو کیا سمجھے گا؟ پیغام دے رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، خادم میں ہونے، عزاداری ہونے کی حیثیت سے، جوانوں، یہ بزرگ اپنی اس عزاداری کے کارواں کو یہاں تک لے آئے، اب ہمیں اپنی نسلوں کو دینا۔ خدا را کسی کے بہکائے میں نہ آنا، جیسے تمہارا باپ عزاداری کرتا تھا ایسے کرو۔ خدا کی قسم تاریخ عزاداری پڑھیے، ہمارے گھروں کے لوگوں نے اپنے گھروں کے برتن بیچے ہیں مگر عزاداری کی۔ خدا کی قسم جب ہمارے یہاں تبرک بانٹنے کے لیے نہیں تھا، ہم نام حسین پہ پانی پلاتے تھے مگر مجلس کرتے۔ آج جب قوم پہ باہر آ گئی تو تم کہہ رہے ہو اتنا مہنگا تبرک بٹ رہا ہے۔ بٹے اور حسین کے نام پہ بٹے، ہمیں ملا حسین کے نام پہ، اگر تمہیں کسی اور کے نام پہ ملا ہو نہ بانٹو، ہمیں حسین کے نام پہ ملا۔ مجھے اولاد حسین کے در سے ملی ہے، مجھے بیٹی فاطمہ سکینہ کے صدقے میں ملی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مجلس نہ کریں، اپنے ہو کے کہہ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یاد رکھنا جوانوں، یاد رکھنا، 40 سال خون رونے والے کو رونے آئے ہو۔ ایک پیغام اور دے رہا ہوں، جسے رونے آئے ہو وہ سید سجاد ہے، وہ زین العابدین ہے، وہ بانی عزا ہے، وہ عزاداری کا فاؤنڈر ہے، اس نے عزاداری کی ہے۔ جانتو کیسے کی عزاداری؟ سجاد مصلی پہ بیٹھ کے حسین کو روتے تھے تاکہ زمانہ سمجھے نہ حسین عزاداری سے جدا ہے نہ نماز سے جدا ہے۔ جو عزادار ہوتا ہے وہ مصلی پہ بیٹھ کے حسین کو روتا ہے۔ جوانوں، اگر تم امام سجاد کو اپنا امام مانتے ہو تو سجدوں سے دور نہ ہونا، اگر تم زین العابدین کو اپنا امام مانتے ہو تو خدا را عبادتوں سے دور نہ ہونا۔ عزادار نماز قبولی اس کی ہے جو احرام عزا پہن کے مصلی پہ ہے، سجدے کا نشان قبولی اس کا ہے جس کے ہاتھ سینے پہ ماتم کا نشان۔ سجاد اللہ اکبر۔ جانتے ہو کیا کہا حسین نے جاتے وقت؟ بہن زینب ہمیں نماز شب کی دعاؤں میں فراموش کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، آج کی رات رونے کے لیے ایک ہی لفظ کافی ہے کہ تم زین العابدین کو رونے آئے، تم سید سجاد کو رونے آئے۔ آج 25 محرم ہے نا؟ ہاں، اگر تم اپنی آوازیں آہستہ کر کے کان لگا کے سنو گے تو تمہیں مدینے سے باقر کے رونے کی آواز آئے گی، رونے کی آواز۔
4 جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والا چیخ مار کے رویا. مجھ میں طاقت نہیں کہ میں بہت لمبے مصائب پڑھوں. مصائب جب مصائبوں پہ رونا نہ آیا کرے تو فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین کی ماں سے توسل کیا کرو، بی بی ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے تاکہ تیرے لال کے غم میں ہم رو سکیں. 40 سال روئے امام. آیت اللہ خوئی کا زمانہ ہے. ایک شخص آیا کہنے لگا کہ آقا کل میرے گھر میں مجلس تھی، ایک پڑوسی آ گیا، اس نے مجلس سنی. جب خطیب پڑھ کے چلا گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا یہ خطیب یہ ذاکر غلط پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا اس نے کیا پڑھا تھا؟ کہنے لگے اس نے پڑھا تھا کہ سجاد 40 سال خون روئے. تو میں نے کہا کیا غلط ہے؟ تو کہنے لگا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ آنکھوں سے خون روئے. آقا خوئی نے کہا نماز کے بعد جواب دوں گا. نماز ہوئی، خادم کو بلا کے کہتے ہیں جا فلاں ذاکر حسین کو بلا. عرب میں اس کو مداح کہتے ہیں، مداح جو خطاب کرتا ہے. مداح بلایا گیا، وہ ممبر پہ پہنچا، اس نے مصائب پڑھنا شروع کیے. آقا خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں پہ رومال رکھا. جب مجلس ختم ہو گئی رومال بند کر کے کہا تیرا جواب اس میں ہے، لے جا. وہ سمجھا نہیں. جب اس نے گھر جا کے رومال کھولا اس میں 2 خون کے قطرے تھے. سمجھ گیا جب نائب امام ایسے رو رہا ہے امام کیسے رویا ہوگا. 40 سال رویا ہے. یہ پرواہ نہ کرنا منہ کیسا بن رہا ہے، شکل کیسی بن رہی ہے، بغل والا کیا دیکھ رہا ہے، نہیں. یہ سوچ کر رونا کہ وہ رو رہا ہے جو 40 برس رویا. ایک بات کہہ دوں، مولانا موجود ہیں، میرے بڑے بھائی موجود ہیں، میرے چھوٹے بھائی موجود ہیں، شہنشاہ مسائل موجود ہیں، بڑا گریہ کراتے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سجاد کو رونے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی مصائب پڑھے. خدا کی قسم امام سجاد اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی خطیب آئے مصائب پڑھے تاکہ میں اپنے بابا پہ روؤں. نہیں، تاریخ کہتی تھی کوئی دمبا ذبح ہوتا ہوا دیکھتے تھے سجاد چیخ مارتے تھے. کوئی جوان جاتا ہوا دیکھتے تھے سجاد چیخ مارتے تھے. کوئی بچہ کھیلتا ہوا دیکھتے تھے سجاد چیخ مارتے تھے. کوئی پیانی پیتا ہوا دیکھتے تھے سجاد چیخ مارتے تھے اے میرے بابا. اے میرے بابا. بابا آپ کو رونے کا حق ادا نہ ہوا. 4 میتیں ایسی ہیں جنہیں غسل دینے والے چیخ مار کے روئے. جانتے کون؟ پہلا جنازہ سیدہ سلام اللہ علیہا رسول کی بیٹی کا جنازہ. جب علی غسل دینے لگے نا تو ایک ہاتھ پہلو پہ تھا. فرماتے فاطمہ بنت رسول ہاتھ ہٹا لو. شہزادی نے ہاتھ ہٹایا، علی نے دیوار پر سر رکھ کے چیخ ماری. کسی نے پوچھا کیوں روئے؟ فرماتے ہیں پہلو ٹوٹ گیا، سیدہ نے نہ بتایا. خدا لعنت کرے قاتل زہرا، خدا لعنت کرے. پہلا جنازہ. دوسرا جنازہ جانتے کون سا؟ سیدہ سکینہ کا جنازہ. جب زینب غسل دینے لگی تو چیخ مار کے روئی. سجاد نے کہا پھوپھی خیر تو ہے؟ کہتی ہے بیٹا کرتا اتار رہی ہو تو قمیص کے ساتھ کھال بھی آ رہی ہے. تیسرا جنازہ جانتے کس کا؟ تمہارے 7ویں امام موسی کاظم کا. جب رضا غسل دینے لگے چیخ مار کے روئے، اس لیے کہ جنازہ بیڑیوں میں جکڑا تھا، ہتھکڑیوں میں جکڑا تھا. جانتے چوتھا جنازہ کس کا؟ چوتھے امام کا جنازہ. جب محمد باقر نے کروٹ دلائی نا چیخ مار کے روئے. کیا ہوا؟ کہتے ہیں بابا کی پشت پہ آج بھی تازیانوں کے نشان ہے. آج بھی تازیانوں کے نشان ہے. ہائے میرا غریب بابا. تاریخ کربلا ہر چیز کیلکولیٹ کر دی. یہ بتا دیا زینب کتنے بازاروں سے گزری، کتنے موڑوں سے گزری، کتنے شرابیوں کے مجمع سے گزری. حد ہو گئی. لکھنے والوں نے یہ بتا دیا کہ حسین کے جسم مبارک پہ زخم کتنے تھا. کہے نا میر علی سے 1900 ہے زخم،
تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، مگر آج تک تاریخ کربلا دو چیزیں نہیں بتا پائی. جانتے ہو کیا؟ اگر سینے میں دل میں دھڑکن اور دھڑکن میں کربلا ہے تو برداشت نہیں کر پایا گئے. کیا نہیں بتا پائی؟ ایک تو یہ نہیں بتا پائی کہ سجاد کی پشت پہ تازیانے کتنے لگے، دوسرے یہ نہیں بتا پائی سکینہ پیاسی کب تک رہی. نہیں بتا. آپ تھک گئے ہیں نا رو رو کے، تھک گئے، چاند رات سے رو رہے ہو، مگر یہ سوچ کر رونا کہ اسے رو رہے ہو جس نے ہمیشہ رو کے کہا بابا آپ کو رونے کا حق ادا نہیں ہوگا. اے میرے بابا، جانتے ہو جب امام آئے ہیں نا، آئے ہیں کوفے میں، آئے ہیں تو سامنے دارالامارہ پہ مسلم چچا کا سر لٹکا. ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا چچا میرا سلام. پاس میں کھڑا ہوا بندہ آگے بڑھا، کہتے اے شخص یہ بتا کہ یہ سر کس کا؟ کہنے لگے میرے چچا مسلم کا. کہتا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تمہارے چچا کا سر نہیں. کہتے کیوں؟ کہا کہ اب سے چند مہینے پہلے میں نے دیکھا تھا جس کیفیت میں تم آئے ہو نا اسی کیفیت میں تمہارے چچا آئے تھے. ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، کمر پہ لنگر تھا، سر سے خون بہ رہا تھا، منہ سے خون بہ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تمہارا چچا سر اٹھا کے چل رہا تھا. مگر اے ضعیف تم جب سے آئے ہو تمہارا سر جھکا ہے، تم نے تو سر ہی نہیں اٹھایا. امام نے آہستہ سے کہا تو نے انصاف نہ کیا، تو نے ہتکڑیاں بیڑیاں دیکھ لی مگر یہ نہیں دیکھا جب چچا مسلم آئے تو وہ تنہا تھے اس لیے سر اٹھا کے چلے. میں سر کیسے اٹھاؤں؟ جب بھی سر بلند کرتا ہوں اونٹ پہ بیٹھی سر ننگے میری پھوپھی زینب. ارے غیرت سجاد. سنیں گے دو جملے سن لیجیے اور مجلس رحمت تمام سنیے، شاید یہ آخری جملہ ہو. روایت میں ملتا ہے 1800 کلومیٹر، 2200 کلومیٹر، 2600 کلومیٹر، 2800 کلومیٹر، کتنا ہو گیا؟ سجاد چلے تو کمر جھکا کے چلے. سجاد نے کمر سیدھی نہیں کی. جانتے ہو کیوں؟ دو وجہ بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ سجاد برائے غیرت سر اٹھاتے نہیں تھے. دوسری وجہ جانتے ہو؟ سن نہیں سکو گے خدا کی قسم. دوسری وجہ جانتے ہیں کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ سید سجاد کے گلے میں جو توق تھا نا، میری طرف دیکھنا، جو توق تھا سید سجاد کے گلے میں، اس توق سے ایک زنجیر نکلی تھی اور وہ آ کے تمہارے پانچویں امام کے گلے کے توق میں تھی. سمجھ گئے نا؟ میری طرف دیکھنا، امام کے گلے کے توق سے زنجیر نکل کے پانچویں امام کے گلے کے توق میں تھی اور زنجیر کا فاصلہ اتنا کم تھا کہ اگر سجاد سر اٹھاتے تھے باقر کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے تھے. اے بابا سر جھکا لیجیے. سر جھکا لیجیے. آخری جملہ اور مجلس رحمت تمام. آخری جملہ سنیں گے، بس آخری جملہ. مگر یہ سوچ کے رونا عزیزو، یہ سوچ کے رونا بہت آہستہ سے یہ سوچ کے رونا کہ سیدہ فاطمہ کی عمر کل عمر 18 برس ہے. کل عمر 18 برس ہے. 9 سال باپ کے گھر میں، 9 سال شوہر کے گھر میں. باپ رسول جیسا، شوہر علی جیسا. 9 سال رسول کو ایک تمنا رہی، فاطمہ کچھ مانگے. رونے کے لیے ہی کافی ہے. تم اپنا مرتبہ سمجھ جاؤ گے. اگر رو رو کے اس جملے پہ غش بھی آ گیا تو حق گریہ نادا ہوگا. 9 سال باپ کے گھر میں رہی تو رسول کو ایک تمنا تھی، فاطمہ کچھ مانگے. فاطمہ نے نہیں مانگا.
جب علی کے گھر میں آئی تو علی کو آخری دم تک یہ خواہش رہی فاطمہ کچھ مانگے، فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا۔ روایتوں میں ملتا ہے جس نے رسول سے نہیں مانگا، جس نے علی سے نہیں مانگا، وہ مجلس حسین میں آ کے فرش عزا پہ آ کے ہر عزادار کے سامنے جھولی پھیلا کے کہتی ہے اے میرے لال کے عزادار آنسو دے دے تیرے لال کے زخموں کا مارا، اے بی بی یہ تیرے پوتے کے ماتم دار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سنیں گے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ سید سجاد کے لیے مصیبت کون تھے؟ بازار، دربار نہیں۔ سب سے بڑی مصیبت جانتے کیا تھی؟ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب شام کا وقت ہوتا تھا تو ایک بچی آ کے ابا کا دامن پکڑ کے پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے تھے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تو سکینہ فوراً کہتی تھی بھائی ہم گھر کب جائیں گے؟ علماء بیٹھے، میں نے کسی مقتل میں نہ پڑھا نہ کسی سے سنا کہ سجاد نے کہا بہن ہم فلاں تاریخ میں گھر جائیں گے، نہیں، سجاد چپ رہتے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ سجاد جانتے تھے ہم سب گھر جائیں گے سکینہ نہ جائے گی، ہم سب گھر جائیں گے سکینہ نہ جائے گی۔ ایک روز شام کے زندان میں آدھی رات ڈھلنے کے بعد سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کونے میں آئی جہاں سید سجاد مٹی کا ایک ڈھیلا لگائے سر کے نیچے اور لیٹے تھے اور آنکھیں بند تھی۔ سکینہ آ کے بیٹھی، ننھی ننھی انگلیاں بھائی کی زلفوں میں ڈالی۔ سجاد نے آنکھیں کھولی، سکینہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے سکینہ تم کیوں آ گئی؟ ہمیں بلا لیا ہوتا۔ کہتے بھائی بلا لیتی اگر بہن بن کے آتی، آج بہن بن کے نہیں آئی، سوالی بن کے آئی ہوں۔ سکینہ سوالی بن کے آئی ہو؟ اگر سینے میں دل میں دھڑکن تو سن لیجئے گا۔ کہا سکینہ سوالی بن کے آئی ہو؟ کہاں؟ پھر سجاد کو خیال آیا، کہنے لگے سکینہ میری بہن آدھی رات ہو گئی، کیا تم سوئی نہیں تھی؟ آدھی رات ہے، کیا تم سوئی نہیں تھی؟ سکینہ نے کہا بھائی ایک بات بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ بھائی بتا دوں؟ کہا بتاؤ۔ کہا بھیا بتا دوں؟ کہاں بتاؤ؟ کہا بھیا سنو میں شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں۔ سکینہ نے، سجاد نے کہا سکینہ کیوں نہیں سوئی؟ بھائی سوتی کیسے؟ جب بھی آنکھ بند کرتی تھی ایسا لگتا تھا شمر تماچے مار لیا۔ اے بھیا میں تڑپ کے اڑ جاتی تھی، پر بھیا آج سوئی تھی۔ آج سکینہ آج سوئی تھی تو کیوں اٹھ گئی؟ کہا بھیا کیا کروں؟ جیسے ہی آنکھ لگی خواب میں میرا بابا آ گیا۔ سجاد نے بابا کا نام سنا، ابا سمیٹ کے بیٹھے، سکینہ بابا آئے تھے۔ کہاں؟ سکینہ بابا کیا فرما رہے تھے؟ کہا بھیا کچھ نہیں کہا، دور کھڑے رہے اور وہیں سے بائیں پھیلا کے کہا آجا سکینہ آجا، آجا میری بچی آجا، تیرا بابا تجھے لینے آیا ہے۔ سکینہ کیا بابا کو چھوڑ جاؤ گی؟ بھیا کو چھوڑ جاؤ گی؟ ہاں بھیا کیا کریں، بابا کا سینہ بہت یاد آتا ہے، بابا کی خوشبو بہت یاد آتی ہے۔ اچھا لو سن لو۔ کہتے ہیں بھیا میں جو مانگنے آئی ہوں مانگ لوں؟ سنو سجاد پہ کیسے مصائب پڑے، سنو۔ کہ بھیا میں مانگ لوں؟ کہ مانگو۔ کہ بھیا مانگ لوں؟ جوانوں ہاتھ جوڑ کے حسینی کہہ رہا فرش عزا پہ بیٹھ کے دعا کرنا، جو چیز سکینہ نے سجاد سے مانگی کوئی بہن اپنے بھائی سے نہ مانگی۔ کہتی ہے بھیا مانگ لوں؟ کہا مانگو۔ کہا مانگ لوں بھائی؟ کہاں مانگو؟ کہتی ہے بھائی بس اتنی خواہش ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا۔ تمہارے ہاتھ نہیں بندھے نا تو شرما کیوں رہے ہو جوانوں؟ تمہارے تو بازوؤں میں طاقت ہی ماتم کے لیے۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے سجاد تیری غربت، ہائے میرے چوتھے امام تیری مصیبت۔ کہا بھیا میں ایک چیز مانگنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا بھیا بس اتنا چاہتی ہوں جب میں مر جاؤں مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا۔ سکینہ کیوں؟ سنو گے جواب کیا دیا؟ کہتی بھائی اس لیے کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی۔
24 سال کا امام وقت بھائی، 3.5 سال کی. ہم محسوس نہیں کرتے مسائل، ہم صرف سن کے چلے جاتے ہیں. آپ کے گھروں میں 3.5 سال کی بچی ہے، ہم یہ کہتے ہیں شمر نے تماچا مارا. نہیں، یہ مت سوچا کرو، آگے کی سوچا کرو کہ جب شمر نے تماچا مارا ہوگا بچی کا کیا حال ہوا ہوگا. جانتے ہو، میں نے خطیب سے سنا تھا کہ جب شمر نے تماچا مارا سکینہ زمین پہ گری، فرات کا رک کر کے کہا چچا بات، اے بھیا میں کچھ مانگنے آئی ہوں. کہا کیا؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے نر مٹی میں دفن کرنا. سکینہ کیوں؟ بھائی اس لیے کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی. سجاد نے کہا سکینہ میں جانتا ہوں تم امام کی پوتی ہو، امام کی بیٹی ہو، امام کی بہن ہو، امام کی پھوپھی ہو، مگر سکینہ تمہاری عمر کم ہے، یہ لفظ بڑا ہے. سکینہ تم جانتی ہو جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سکینہ نے کہا نہیں بھائی، آپ امام وقت ہیں، آپ بتائیے. خود سوچئے سجاد پہ کیا مصیبت گزری ہوگی جب سجاد نے یہ بتایا ہوگا. قریب بلا کے کہا سکینہ میرے زانوں پہ بیٹھ. بچی کو بٹھایا، چہرہ صاف کیا. کہتے ہیں سکینہ سن، بہن جب پیاس لگتی ہے پہلے گلا خشک ہوتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو منہ خشک ہوتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان خشک ہوتی ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان پہ دراریں پڑ جاتی ہیں، جب پیاس اور بڑھتی ہے بدن کی طاقت جانے لگتی ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے انسان سے کھڑے ہو کے نہیں چلا جاتا، جب پیاس اور بڑھتی ہے انسان دیواروں کا سہارا لے کے چلتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے دھندلا پن آ جاتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے. اور سکینہ سنو، جب پیاس ہڈیوں میں اترتا ہے نا اور ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں تو میری بہن ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہیں، ہڈی الگ ہو جاتی ہے، گوشت الگ ہو جاتا ہے. یہ سننا تھا. سکینہ گوشت سے اٹھی، سامنے آئی، آستین الٹ کے گا بھیا دیکھ میرا گوشت الگ، ہڈی الگ. سجاد نے پائے پھیلا دی، اے میرے بہن آ جا، تیرا بھائی تیری وصیت پوری کرے گا. سجاد یہ صدمہ لے کے دنیا سے چلے گئے. اے میری بہن سکینہ، تیرا بھائی کتنا مظلوم تھا، تیری پیاس نہ بجھا سکا. اے سکینہ سلام ہو میری بہن، تیرا بھائی زہر سے ماتم